جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں 4 فروری کے بعد MHA کے ساتھ جو ہائی پاور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور وہ میٹنگ ایپیکس KDA لیڈرشپ کے حساب سے اور لداخی عوام کے حساب سے بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہوا، اور اس میٹنگ میں MHA نے یہ وعدہ کیا تھا 10-15 دنوں کے اندر میٹنگ بلا لیں گے سب کمیٹی کی، اور ابھی تک وہ 10-15 دن نہیں پہنچے ہیں۔ کئی بار 2020 سے لے کر 2026 فروری تک 15 سے زیادہ میٹنگیں ہم کر چکے ہیں، اور ہر میٹنگ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ within no time ہم میٹنگ کریں گے، اور لداخی عوام کی جو کنسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے، جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے، اپنے حقوق کو لے کے ڈیمانڈز ہیں، جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے انہیں دی ہے، ریٹن شیپ میں بھی، ڈرافٹ کی شکل میں بھی، اور اسی طریقے سے میٹنگ میں بھی، لیکن ہر میٹنگ کے بعد نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ میٹنگ پہ میٹنگ اور کوئی کنکلوڈ ایک نتیجہ رزلٹ نہیں آتی ہے، اور وہ میٹنگ بھی نیکسٹ میٹنگ جو بلائی جاتی ہے وہ اتنی دیر کے بعد بلا لیتے ہیں جیسے ان کو لگتا ہے کہ لداخی عوام تو ایسے ہی ہے، ان کو ہم ایسے ہی ٹالا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج یہ جو آپ کے ساتھ ہم کچھ باتیں پہنچانے آئے ہیں، یہ اس لیے ہمیں ضروری ہوا کہ ایپیکس کے کو چیئرمین سرنگ لغروق صاحب سے ہماری بات ہوئی، اور ہمیں جو انڈیکیشنز دکھائی دے رہا ہے MHA کی، جو ڈیلے ٹیکٹکس ایک ہے اور کچھ اور انڈیکیشنز ہے جس کے ذریعے ہمیں لگتا ہے یہ میٹنگ نہیں، کچھ چیزیں زبردستی لداخی عوام پہ تھوپنے جا رہے ہیں، یعنی لداخی عوام کی بھی صبر کا، پیشنس کا ایک لیمیٹیشنز ہے، اس لیمیٹیشن سے جب بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر صبر کی جو باندھ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے KDA نے 2 دن پہلے کی ہے، اس پریس کانفرنس کے ذریعے MHA کو، گورنمنٹ آف انڈیا کو اور پوری ہندوستانی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں لداخی عوام نہ تھکے ہیں، نہ جھکے ہیں، اور نہ ہی خاموش بیٹھنے والے ہیں۔ اپنے قانونی آئینی جو حقوق ہے، جو ہمیں کنسٹیٹیوشنز آئین جو ہمیں حق دیتا ہے، اس حق کے حصولیابی کے لیے، اور اس میں سے جو سب سے نمایاں ہے اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول کے لیے، اگر یہی رویہ رہا تو ہم مجبور ہیں کہ عوام سڑکوں پہ آئے، ہم مجبور ہیں ایجیٹیشنز کو مزید ہم آگے پھیلائے۔ اس لیے پھر ایک بار یہاں ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے، اسپیشلی MHA سے یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ بار بار ہمارے صبر کا امتحان نہ لے لیں، بار بار لداخی عوام کو آزمانا بند کر دیں، اور آپ کے اس کوششوں میں، جو کوششیں آپ کر رہے ہیں لداخی لیڈرشپ کے بیچ میں اختلافات پیدا کرنے کے، لداخی عوام کے بیچ میں اختلافات پیدا کرنے کی، ریجنل، سب ریجنل، ریلیجس
کلرز دے کے، رنگ دے کے لداخی عوام کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کی، یہ آپ کی جتنے بھی کوششیں ہیں، جتنی بھی سازشیں ہیں، یہ کوئی رنگ لانے والی نہیں ہے اور آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ لداخی عوام نے ایک بات ٹھان لیا ہے، اور یہ لداخ میں جو ہمالیائی اور قراقرم کے رینج کی پہاڑیاں ہیں، اتنی اونچی اونچی اور مضبوط پہاڑیاں ہیں، اس پہاڑیوں میں پلنے والے لوگ انہی پہاڑیوں کی طرح یہ برداشت تو کر سکتے ہیں لیکن کبھی جھکتی نہیں ہے، کبھی کسی کے دونس دباؤ سے زیر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان کوششوں کو بند کر دیں۔ اب لداخی عوام کے بیچ میں پھوٹ ڈالو، لڑاؤ اور اپنی مقصد حاصل کرو والی جو پالیسی ہے اسے اب ختم کر دیں۔ اس سے پہلے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، بڑھ جائے، عوام کسی کے کنٹرول میں نہ رہے، آپ سیریسلی اور سنسیئرلی ان ڈیمانڈز پہ وچار کر کے، ہم ہمیشہ آپ کو بتا چکے ہیں ہم پیس لوننگ لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں اور شانتی پریہ لوگ ہیں، بہت سمپل لوگ ہیں، اور ہم آؤٹ آف کنسٹیٹیوشن ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ ود ان کنسٹیٹیوشن آئین نے جو ہمیں رائٹس دی ہے، حقوق دی ہے، اسی حقوق کے ہم آپ سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں۔ یہ وربلی بھی آپ کو بتا چکے ہیں، میٹنگ کے ذریعے بھی بتا چکے ہیں، ڈرافٹ دے کے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یعنی سارے مینز ہم آپ کے سامنے اب لا چکے ہیں۔ دوسرے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لداخی عوام پہ کچھ بھی تھوپنے کی آپ بالکل کوشش نہ کریں، جو ہم کسی بھی قیمت پہ ٹالریٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اب یہ اسی چیزوں کا عوامی لیول پہ میسیج دینے کے لیے آج ہمارے KDA کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں ہمارے سارے ممبرز یہاں پہ موجود ہیں، اس کے ساتھ ہمارے مارچنٹ ایسوسیشنز بھی ہمارے ساتھ ہے، تاکہ آپ کو کلیئر سیدھا ایک پیغام دے سکے کہ لداخی عوام متحد ہے، مضبوط ہے، چٹان کے مانند ہے، ان ہمالیائی پہاڑوں کے مانند ایک جٹ ہے اور سیدھے ہیں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے کبھی جھکنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو عوامی لیول پہ پہنچانے کے لیے 16 تاریخ کو لیہ میں بھی پیسفل، شانتی اور امن کے ساتھ پروٹیسٹ ہوگی، مارچ ہوگا۔ کرگل میں بھی امن اور شانتی کے ساتھ عوام کا، ہزاروں عوام کا ایک شانتی اور امن کے ساتھ مارچ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارے کرگل میں ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے، اور اس میں ہمارے مارچنٹ ایسوسیشنز کا ہمیں بہت زیادہ تعاون ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے KDA میں ریلیجس انسٹیٹیوشنز، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، جتنے بھی سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، اسٹوڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، سب کے سب یہاں پہ ممبرس ہیں، اور سبھی جی جان لگا کے ایک ہی آواز میں ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اسٹیٹ ہوڈ اینڈ 6 شیڈول، اور اس کے لیے 16 تاریخ کو ساری عوام سڑک پہ ہوگی۔ ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ 24 سپٹمبر کے بعد وہ کالی دن، وہ ظلم اور بربریت سے بھرا ہوا دن لداخی عوام کبھی نہیں بھول سکتا ہے۔ لداخی عوام جب تک زندہ ہے 24 سپٹمبر کو زندہ رکھے گا، زندہ رہے گا یہ 24 سپٹمبر۔ جس بربریت کا MHA اور UT ایڈمنسٹریشن نے لداخ میں ایک ننگا ناچ کھیلا، وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ اور ان شہیدوں کو جنہوں نے لداخی عوام کے حقوق کے لیے، آئینی حقوق کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے۔ ان لداخی عوام کا جنہوں نے زخم کھائے، جنہوں نے گولیاں کھائی، جنہوں نے ڈنڈے کھائے، اور آج بھی زیر علاج ہے، اور شاید زندگی بھر وہ زخم، وہ چوٹ مندمل نہیں ہوگی، ہم ان کو کبھی بھولے نہیں ہیں۔ اور ہمارا وہ جوان جو آج بھی جیل کے کالی کوٹریوں میں ہے، اور ان میں سے اکثریت کو جو عدالت کے ذریعے بیل ملی ہوئی ہے،
ڈفرینٹ سیکشنز لگا کے، مختلف الزامات لگا کے جن کے اگینسٹ کیس کیا گیا، اور اس میں سے ہمارے جو سینئر اسم اللہ صاحب، ڈلڈن نمگل صاحب، اور سب سے بڑھ کے لداخی عوام کے ہیرو، ایجوکیشنسٹ، انوائرمنٹلسٹ سونم وانگچک جی کو اپنے گھر سے اٹھا کے جودھ پور کی کال کوٹری میں پہنچا دی ہے. ہم ان ہیروز کو کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. ڈے فرسٹ میں، اس 24 سپٹمبر کے بعد ڈے فرسٹ میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جتنے بھی ڈیٹینیز ہیں وداؤٹ اینی بیل کنڈیشنز کے، کسی بھی شرط کے بغیر ان سبوں کو ریلیز کیا جائے، انکلوڈنگ سونم وانگچک جی جو آپ نے NSA لگایا ہے. جو 4 ہمارے شہید ہوئے ہیں، ڈیگنیفائڈ طریقے سے انہیں کمپنسیٹ کیا جائے. ان کے جوانوں کو واپس تو آپ نہیں لا سکتے ہو، لیکن کم سے کم ان کے فیملی کے جو دلوں پہ زخم آئی ہے، ان کے روح پہ جو زخم آئی ہے، ان کے سول پہ جو زخم آئے، اس کو آپ مرہم لگا سکتے ہو. جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زخمی ہو چکے ہیں، ان سب کو ڈیگنیفائڈ طریقے سے آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. اور اس ساری باتیں پھر ایک بار لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور MHA تک پہنچانے کے لیے 16 مارچ کو ہماری عوام سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ سبھی کرگل کے سڑکوں پہ ہمارا یہ پروسیشنز لال چوک سے نکلے گی اور بس اڈے پہ ہمارا یہ پروسیشنز ختم ہوگا. ٹھیک 1:30 بجے لال چوک سے نکلے گی آپ کے KDA کے لیڈرشپ کی قیادت میں، اور بس اڈے پہ KDA کے جتنے بھی لیڈرشپس ہیں وہ وہاں پہ آپ کو ان حالات سے، اس دن کے واقعات سے، لداخ کے ڈیمانڈ کے بارے میں ہر کوئی وہاں پہ روشنی ڈالیں گے، اور اس کے بعد ختم ہوگا. صبح سے لے کر شام تک ساری بزنس اسٹیبلشمنٹس بند رہے گی. میری لداخی عوام سے، چاہے وہ پیسفل پروٹیسٹ آپ کو لیہ میں ہو یا کرگل میں ہو، سارے لداخی عوام سے، اسپیشلی کرگل کے عوام سے گزارش ہے کہ اس دن اپنی ساری کام کاج کو چھوڑے. میں جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ماہ رمضان ہے، پوری دنیا میں ماہ رمضان چل رہی ہے، تھوڑی بہت کٹھنائی ہوگی، تکلیف ہوگا، لیکن قومی مفاد کے لیے لداخ کے پریزنٹ اور فیوچر کو دیکھ کے، آنے والے جنریشنز کے حالات کو دیکھ کے آپ کو سڑک پہ آنی پڑے گی. پیسفل اس پروٹیسٹ میں آپ کو شمولیت کرنا پڑے گا. جن جن سے، ہر فرد سے ہم اپیل کرتے ہیں وہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہو جائیں. اور جو بھی گناونی کھیلیں کھیلی جا رہی ہیں لداخ پہ، لداخیوں کے نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ چیزیں تھوپی جا رہی ہیں، ان چیزوں کو ہم اسی پروٹیسٹ کے ذریعے، انہی بند کے ذریعے، انہی دھرنوں کے ذریعے ہم روک سکتے ہیں. اس لیے سبھی آ جائیں. سارے مذہبی اداروں سے گزارش ہے، اگرچہ یہاں پہ مذہبی اداروں سبھی کے نمائندے ہیں، وہ بھی اپیل کریں گے آپ کو. سارے مذہبی اداروں سے بھی گزارش ہے کہ کل نماز جمعہ میں بھی اس پروٹیسٹ کے بارے میں، اس بند کے بارے میں اپیل کریں، لوگوں کو بتائیں، بند کو کامیاب کر لیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ جلوس میں، جلسے میں عوام شرکت کریں. انشاءاللہ جتنے بھی جمعہ پلیٹ فارمز ہیں ان سبھی سے اس چیزوں کے بارے میں اعلان کی جائے گی، اور بہت خوبصورت طریقے سے عوامی ما فی الضمیر جو کچھ بھی ہے 16 تاریخ کو آپ کو نظر آئے گی. آپ میڈیا حضرات سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ اس اپیل کو اور اس کی کوریج کو وائڈ لیول پہ، یعنی جتنی بھی آپ کی رینج ہے آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، کیونکہ یہ لداخ کے کاز کے لیے ہے. یہ لداخ کے عوام کی ڈیمانڈز ہیں. یہ آپ کی بھی ڈیمانڈ ہے، ہماری بھی ڈیمانڈ ہے، سارے لداخیوں کی ڈیمانڈ ہے. یہ لداخ کے پریزنٹ کو بچانے کی اور فیوچر کو بچانے کی ڈیمانڈز ہیں. اسی لیے ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ٹھیک 1:30 بجے 16 تاریخ کو لال چوک میں جمع ہو جائیں گے، اور پیسفل طریقے سے پلے کارڈز اٹھا کے نعرے آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. پلے کارڈز آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا انڈر دا بینر آف KDA ایپیکس. یہ پروسیشن شروع ہوگا لال چوک سے، اور بس اڈے پہ، ٹھیک بس اڈے کے آخری سرے پہ یہ اختتام پذیر ہوگی. اس دن میری
गुजारिश है न सिर्फ करगिल हेडक्वार्टर में ब्लॉक लेवल पे भी, चाहे द्रास हो, चाहे संक हो, TSG हो, सुरू हो, शरगोल हो, शकर चिकतन हो, बटालिक हो, हर ब्लॉक पे पूरी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद रहें, ताकि ये जो आवाज़ है यूनाइटेड लद्दाख की आवाज़ है, मुत्तहिदा लद्दाख की आवाज़ है, लद्दाखी आवाम की आवाज़ है, इसलिए इसे कामयाब बनाएं। और उसके बाद मैं चाहता हूँ हमारे सज्जाद साहब थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करें। तफसीलन बता दिया कि इस वक्त लद्दाख एक बहुत अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। हम देख रहे हैं पिछले 6 साल हमारे ज़ाया हुए हैं। इन 6 सालों में लद्दाख ने जो अताब झेला है, मुझे लगता है 47 से लेकर के 2019 तक इतनी मुश्किलात नहीं हुई थी लद्दाख को जो पिछले 6 साल में हुई हैं। न कोई अकाउंटेबिलिटी है, न ही कोई आपकी रिप्रेजेंटेशन है, ना आपकी ज़मीनों का कोई सेफगार्ड है। और हम जिस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से मनमानी की जो पॉलिसीज़ थोपने की जो एक कोशिश हुई है माजी में भी, तो ये सिलसिला आगे ना बढ़े। इसीलिए KDA और अपेक्स बॉडी जो पिछले 4 साल से ये जो स्ट्रगल चल रहा है, ये लद्दाख के फ्यूचर को बचाने और अपने मुस्तकबिल के खातिर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मुख्तलिफ़ टाइम पे हमें MHA की तरफ से जो है वो मीटिंग के लिए बुलाया गया, हाई पावर्ड कमेटी की भी मीटिंग हुई, सब कमेटी की भी मीटिंग हुई, लेकिन सारी जो मीटिंग्स है हम बहुत ही पॉजिटिवली गए, बहुत ही ओपन माइंड के साथ गए, ओपन हार्ट हम गए, लेकिन उसमें कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं आया। उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है उसके अंदर विलिंगनेस नहीं है, चीज़ों को समझने की और चीज़ों को एड्रेस करने की वो विलिंगनेस मौजूद नहीं है। हम अपील करते हैं कि सरकार कम से कम लद्दाख के लोगों को दीवार की तरफ न धकेले और एक स्पेस रखे कि लोगों का डिसेंट क्रश ना हो। आज आप देखते हैं कि पिछले 24 सितंबर के बाद से जो वाक़यात हमारे सामने हैं, जहां हमारे बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, 70 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारों को जेल में बंद कर दिया गया, मुख्तलिफ़ चार्जेस में उनको बंद कर दिया गया और 3 लोग आज भी अरेस्ट हैं। तो हम बार बार ये डिमांड करते रहे कि इनको अनकंडीशनली रिलीज़ किया जाए। हम ये भी बोलते रहे कि जो ज़ख्मी हुए हैं उनको जो है वो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए और जो शहीद हुए हैं उनको भी कंपनसेशन मिले, डिग्निफाइड कंपनसेशन मिले। लेकिन हमारा जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोलता है कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं कि आप पैसों की फिक्र ही ना करें, हम सड़क पे पैसे भी चाहेंगे। लेकिन इनको ये इन ज़ख्मियों को देने के लिए कंपनसेशन नहीं है, इनको मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। और बहुत ही बेशर्मी की बात है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि हम आवाम के लिए है, आवाम के एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं दूर दूर तक भी आवाम से इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहता। पूरा का पूरा जो सेटअप है 6 साल में सिर्फ फंक्शंस करने और फेस्टिवल करने में एंगेज रहा है। और ये इवेंट मूवमेंट UT एडमिनिस्ट्रेशन है, इवेंट मैनेज करने में, PR एक्सरसाइजेस करने में और MHA को ये बताने के लिए देखिए हम कितना टूर कर रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं। ये सारा का सारा एक शराब है, खोखलापन है, इसमें डीप रूटेड कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों को हम एक लंबे समय से देख रहे हैं। और जहाँ तक स्टेट हुड और 6 शेड्यूल की डिमांड है, ये महज जैसे कि हमारे को चेयरमैन साहब ने भी कहा कि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है अपने डिमांड को फ्यूचर के, अपने आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ऐसे ही हम छोड़ दें या हम उसको भूल जाएं। कभी नहीं भूला जा सकता है और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी जब तक हमारे जो इश्यूज़ है वो फुलफ़िल नहीं होते हैं। और जो भी चीज़ें हो रही है, चाहे रीजनल और लिंगुअल बेसिस पे डिवाइड करने की जो टैक्टिक्स है, वो किसी भी तौर पर टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा। और पूरा लद्दाख समझता है इन चीज़ों को। और हम इसीलिए अपील करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सीरियसली ले, लद्दाखियों को बेवकूफ़ न समझे, फूल न समझे।